آرٹسٹ جو ہے وہ خاص طور پر جب بشریٰ انصاری جیسی ہو تو وہ پھر رویوں کو بڑی جلدی پہچان جاتی ہے. تو پی ٹی وی پہ جب ان کو شہرت ملی اور وہ ڈرامے میں آنا شروع ہوئی، اقبال انصاری نام کے ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے، رائٹر بھی تھے. اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ رائٹر کی بیٹی ہے، سامنے رائٹر آ گیا، کام کرتے ہیں سامنے بیٹھے بیٹھے. اب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نیچرلی آپ جو مرضی جتنا مرضی چھپا لیں، آنکھیں تو بتا ہی دیتی ہیں، چغلی کھا دیتی ہیں کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے. بالکل. تو وہ اقبال انصاری کو یہ پسند ہے، ان کی پرفارمنس اچھی لگی، ان کی شکل اچھی لگی. اچھا جی. تو انہوں نے بھی اس رویے کو پڑھ لیا اور پھر وہ جو رویہ تھا وہ بڑھتے بڑھتے پیار میں بدل گیا، اور پھر پیار کے بعد رشتہ ازدواج میں بدل گیا. صحیح ہو گیا. یہ 1978 کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رشتہ بڑی کامیابی سے چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا، 2 بیٹیاں دیں. ٹھیک ہے. ایک بیٹی کا نام میرا ہے شاید، اور دوسری بیٹی کا نام نریمان ہے شاید، آئی تھنک سو. تو بشریٰ کے آگے سے وہ انصاری جو ہے وہ ایک دہائی، پھر دوسری دہائی، پھر تیسری دہائی، اور پھر چوتھی دہائی میں داخل ہو گیا. بالکل ماشاء اللہ. تو بڑی بات ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اپنے آڈینس کو بتانے پر مجبور ہوں، خود بھی مجھے دکھ ہے اور میری سمجھ سے بھی یہ بات بالاتر ہے. 36 سال کے بعد 36 سال بشریٰ انصاری نے علیحدگی اختیار کی اقبال انصاری سے. اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ آرٹسٹ کو رویے پڑھنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے. بالکل. تو میرا اپنا ایک مکالمہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عورت میں نے ایسی نہیں دیکھی جو اپنا گھر بسائے اور اسے پھر برباد کر دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. برباد وہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں 90% قصور جو ہے وہ مرد کا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. کیونکہ مرد گھر بناتا ہے، عورت گھر بساتی ہے. بے شک. تو جس نے بسایا ہو، جس نے گھونسلہ خود بنایا ہو، وہ چڑیا کا بھی گھونسلہ ہو، جب اس کے ارد گرد سانپ لہراتا ہے تو چڑیا چیخ چیخ کر اس سانپ سے ٹکرا جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اصل بات تو اللہ کو پتہ، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بشریٰ انصاری نے کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ میرا گھر جو ہے یہ اس آنگن خراب ہو یا ٹوٹے نہ ہو، اور وہ بھی 36 سال کے بعد. بالکل 36 سال ایک ٹائم. لیکن وہ ہو گیا سر، حادثہ ہو گیا. لیکن آپ اس کی محبت دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں. اب کئی لڑکیاں انڈسٹری میں ان کا نام نہیں لیتا، جنہوں نے شادی کی تو ان کے نام کے ساتھ شوہر کا نام آیا، اس سے طلاق لی تو انہوں نے شوہر کا نام ہٹا کے پھر شادی کی، دوسرے شوہر کا نام لکھ لی. جی. بشریٰ انصاری ساری زندگی بشریٰ انصاری رہی. بشریٰ انصاری آج بھی بشریٰ انصاری ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جب ہم لڑکیوں پر پروگرام کرنا شروع کیا ہم نے، تو اس وقت میں نے ایسے ہی سوچا کہ میں نے ایک اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار ذرا نیٹس کو کھولو، گوگل کو کھولو، ذرا بشریٰ انصاری کے بارے میں بتاؤ تھوڑا سا مجھے. ٹھیک ہے. کہ اس پہ پروگرام کریں گے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی 1978 میں شادی ہوئی اور پھر آفٹر 36 ایئر 2014 میں علیحدگی ہو گئی. تو میں باقاعدہ ایسے چونکا جیسے میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، کیونکہ میں تو آج بھی بشریٰ انصاری پڑھ رہا ہوں نا جی. تو اس نے کہا نہیں جی، ان کا نام اقبال انصاری تھا. وہ گئے. چلو. اور وہ بشریٰ انصاری کے طور پر اس نے سفر کیا زندگی میں جتنا بھی کیا، آج بھی وہ سفر وہی ہے. حالانکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ 2023 میں انہوں نے دوسری شادی کی. وہ کس سے؟ دوسری شادی جو کی، یہ اتفاق ہے محض، اور بڑا حسین اتفاق ہے کہ پہلے خاوند کا نام اقبال انصاری تھا اور دوسرے خاوند کا نام بھی اقبال ہے، پورا نام اقبال حسین ہے. واہ. تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ بشریٰ انصاری ہیں. یہ بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. ان کے سامنے آج جو بیٹھتا ہے شوہر کی سیٹ پر، اس کا نام اقبال حسین ہے. صحیح ہو گیا. اور بشریٰ انصاری کو جب لوگ بلاتے ہیں تو بشریٰ انصاری کے نام سے بلاتے ہیں. اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی اپنے شوہر کو اپنے آنکھوں سے تو دور دیکھ لیا، اپنے نام سے دور نہیں، اپنے دل سے دور نہیں کیا. اور یہ ایک عورت کے وفا کی انتہا ہے. اور جو ان کے موجودہ شوہر اقبال حسین ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے. بالکل. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انصاری ہٹا دیں. ہاں. اور بشریٰ حسین، حالانکہ وہ شوہر ہے، وہ کہہ بھی سکتے ہیں آپ بشریٰ حسین ہو جائے، لیکن نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ بڑے لوگوں کا بڑے لوگوں کا بڑے عمل ہوتے ہیں اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ اور اس تعالیٰ کا صلہ بھی اللہ ان کو دیتا ہاں ہے. صلہ بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت میں نے ایک رکھے. پروگرام دیکھا ناصر صاحب, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کچھ چیزیں. اس میں ان سے ایک ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کا وہ مشکل وقت تو تھا, کہتی نہیں 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 نہیں, جب میں نے چھوڑا تو میں اس کے بعد جتنا بھی ٹائم گزرا میں الحمدللہ بڑی خوش رہی ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں کہ مطلب اس قدر جذبہ, ہمت, اور اتنی ہمت والی خاتون ہے. آپ نے میرے اس بات کی تصدیق کر دی نا, میں نے آپ سے کہا کہ بشریٰ انصاری جو ہے, حالانکہ آپ نے شاید وہ نہ دیکھا ہو. ہاں نہیں میں نے وہ نہیں دیکھا, لیکن آپ کی ان باتوں سے میں اس بات کو تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بشریٰ انصاری ہر ایک کو ہنساتی ہیں. اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ اینڈ پہ اپنے کریکٹر میں کہ زندگی میں ایک ہی بار روتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے, تو ان کو دکھ چھپانا بھی آتا ہے. یہ دکھ چھپانے کی بات ہے نا, کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 36 سال ایک آدمی آپ کے پہلو میں ہو اور 36 سال کے بعد وہ الگ ہو جائے. بڑی مشکل چیز, صدمہ تو ہوتا ہے بالکل. لیکن بشریٰ انصاری کے چہرے سے مجھے نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے زندگی میں یہ کوئی اس کا حادثہ, یہ ورنہ ایسے حادثے تو انسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ایسے ہی آخر دم تک ساتھ جاتے ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ پر کسی چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا. اور اس میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذسین اس نے کوئی ایک دن میں نہیں کیا. شاید یہ میرا سالوں سے, اب یہ میری ذاتی رائے ہے, ذاتی تجزیہ کہہ لیں, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اس کو کئی سال لگ گئے ہوں گے. یہ ایک دن کی, ایک مہینے کی بات نہیں ہے. بشریٰ انصاری نے بڑا عرصہ لگا کر یہ فیصلہ کیا. جب وہ کہتے ہیں نا ٹو مچ ہو گئی ہوگی, جب وہ کہتے ہیں پانی نک نک آ گیا نا, تو پھر اس نے یوں سار اونچا کیا, پہلے نہیں. ورنہ تو لوگ گھٹنوں گھٹنوں پانی آتا ہے تو ڈوبنے کے خطرے سے بھاگ اٹھتے ہیں, ادھر ادھر ہوتے ہیں. بشریٰ انصاری نے ایسا نہیں کیا, اس نے کئی سال سوچا ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ, اس کے بعد پھر یہ ڈیسیژن لوگا. اور میرے خیال میں جب ڈیسیژن لوگا تو اس وقت پہلے انسان مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے نا, کہ میں نے یہ کرنا ہے, اعصاب بالکل ٹھیک, اعصاب اپنے مضبوط رکھنے. تو وہ پھر اس نے انسان جہاں دنیا کو سکھاتا ہے نا, دنیا کو پڑھاتا ہے, کمپلیٹ انسان وہی ہوتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے تھوڑے سے ٹائم میں نکال کے اپنے آپ کو بھی سکھائے, اپنے آپ کو اپنا احتساب بھی کرے, اپنا احتساب کرے, اس کو پتہ چل جاتا ہے میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں. تو جو ایسا لوگ کر لیتے ہیں نا, وہ ان کے پھر اعصاب مضبوط رہتے ہیں اور وہ آخر دم تک صحت مند بھی رہتے ہیں.